مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت یعنی عطر لگانے کے بارے میں یا خوشبو کے بارے میں بات ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مختار شفیع روز شمار کو خوشبو بے حد پسند ہے اور بدبو سے آپ کو بہت اذیت ہوتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال کرتے رہتے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کریں، ورنہ اس بات میں کسی کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ بذات خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ آپ کی خوشبو زندگی کا حاصل ہے، بھٹکے ہوں کے راہبر، محبوب رب اکبر، کل انبیاء کے سرور، شافع روز محشر یعنی ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود معطر کی میٹھی میٹھی مہک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی۔ جو خوش نصیب ہمارے آقا معطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے تو اس کا ہاتھ بھی سارا دن مہکتا رہتا۔ ہمارے نبی معطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی سعادت مند بچے کے سر پر دست شفقت پھیر دیتے تو اس کا سر اس قدر معطر ہو جاتا کہ وہ اس مبارک خوشبو کے سبب دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میٹھے میٹھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست انور میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کے عطر دان سے نکلتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ عمدہ خوشبو لگانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور ہمارے مدینے والے آقا مہکنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو بہت پسند آتی تھی اور ناخوشگوار بو یعنی بدبو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی دوسروں کو بھی تلقین فرماتے۔ عطر لگانا ایک بہت پیاری سنت ہے۔ آپ فرماتے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے۔ حوالہ شمائل ترمذی۔ اور اس کے علاوہ سر میں خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشک سر اقدس کے مقدس بالوں اور داڑھی مبارک پر لگاتے، اور یہ بھی حوالہ شمائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات لکھی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں میرے سرتاج ماہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عمدہ خوشبو لگائی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور اقدس تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں بھی باقی تھی۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم گھروں میں ایئر فریشنر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس کا حوالہ بھی آپ کو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی میں صرف دیسی خوشبو ہی استعمال کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے آج کل دیسی خوشبویات کا ملنا بے حد دشوار ہو گیا ہے اور اب عموماً عطریات بھی کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں۔ ان کا لباس میں استعمال کرنا جائز تو ہے، مگر سر اور داڑھی میں لگانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سے کیمیکل ہوتے ہیں، اور آج کل ایئر فریشنر کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا چھڑکاؤ خاص طور پہ کمروں میں کیا جاتا ہے جو بند ہوتے ہیں،
اس سے وقتی طور پر کمرے میں خوشبو تو ہو جاتی ہے، مگر اس کے کیمیائی مادے فضا میں پھیل جاتے ہیں جو سانس کے ساتھ پھیپھڑوں میں داخل ہو کر صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے چمڑی کا یا سکن کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں کی خوشبو کے حصول کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ خوشبو کو اپنے ارد گرد استعمال کرنے کے لیے لبان، عود وغیرہ، جیسے کہ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہاں پر سندل، لبان اور عود کی جو لکڑی تھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی اس کو اب پھر نئے طریقے سے اس کو جدید طریقے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خوشبو کا تحفہ قبول کرنا۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتر اور معطر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب بھی خوشبو کا تحفہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے رد نہ فرماتے۔ اور شمائل ترمذی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور کونین کے قلب و سینہ سے کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹائی جانی چاہیے: تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ یہاں پر ان چیزوں کا یعنی کہ اگر کوئی آپ کو پیش کرتا ہے تو آپ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور کون سی خوشبو استعمال کرنی چاہیے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے جو معطر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہونے پائے، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ یہ بھی شمائل ترمذی سے حوالہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لیکن اس طرح سے کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی داغ دھبے نہ پڑیں، اور اس کے اندر دیسی خوشبویات یعنی کہ عطر وغیرہ کو جس کے اندر کے کیمیکل نہ ڈلے ہوں ان کو استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت کنٹرڈکشن ہے کہ عورتوں کا خوشبو لگا کر نکلنا اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور عورتوں کو تیز خوشبویات لگا کر گھر سے باہر نکلنے کی سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ عورتیں چونکہ مرد اس سے متوجہ ہوں گے، لیکن عورتیں گھر میں اپنے شوہر کے لیے یا اپنی گھر میں رہتے ہوئے اپنے اگر بچے ہیں یا محرم ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور ان کو خوشبو لگا کے نماز ادا کرنا یا ذکر اذکار کرنے میں جو ہے وہ سرور آتا ہے، کیونکہ خوشبو جو ہے وہ آپ کی روح کو لطیف پیرائی میں لے جاتی ہے۔ اور جتنی ایسی خوشبو ہیں جو کہ کیمیکل سے پاک ہیں یعنی عطریات وغیرہ، تو اس میں گلاب، موتیا، عود، سندل اس طرح کی خوشبوئیں ہیں جو کہ آپ کو روحانی طور پہ آپ کو جب آپ اذکار کرتے ہیں تو آپ کی روح کی پرواز میں اور فریشنس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، لیکن گھر میں رہتے ہوئے کرے۔ اور خوشبو کی دھونی لینا کیا ہے ضروری ہے یا یہ اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی خالص عود یعنی اس کی عود ایک خاص قسم کا خوشبو ہے، اس کی دھونی لیتے تھے، یعنی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فریشنر کے طور پہ بھی ایئر فریشنر کے طور پہ بھی عود، سندل وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کافور وغیرہ کو بھی اس میں لے لیتے ہیں اور اس کی بھی دھونی گھر میں لگائی جاتی ہے۔ مسلم شریف سے بھی اس کی حوالہ موجود ہے۔ اس میں اگربتی جلانا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں کبھی خالص عود کی دھونی لیتے تھے تو کبھی ادائے سنت کی نیت سے اس میں کافور ملا کر دھونی لیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو لینے کے لیے اگربتی اور لبان جلانا جائز ہے، یعنی اگر
آپ کے گھر میں اسمیل آ گئی ہے یا آپ کے ارد گرد کہیں اسمیل سی آ رہی ہے، یا آپ چاہتے ہیں یا کبھی عبادت کر رہے ہیں جس جگہ پر، یا کوئی آپ کا ایک خاص عبادت کی جگہ ہے، تو وہاں پر اگر بتی جلا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خوشبو لگا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پسندیدہ جو میں نے بتایا ابھی کہ جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو خوشبو جو ہے وہ آپ کی روح کو لطیف پیرائی میں یا سرور میں اس کیٹیگری میں لے جاتی ہے جو کہ آپ کو مزید لطیف سے لطیف تر کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ مسرور ہوتے ہیں، اس سے آپ کو روحانی کیف اور سرور ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوشش یہ کریں کہ آپ جب بھی عطر وغیرہ یا خوشبو جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے روز غسل کرنا اور اس میں خوشبو کا استعمال کرنا بہت جو سنت نبوی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ کے پسینے کی خوشبو بھی تھی، کائنات کی جو بہترین خوشبو قرار دیا گیا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ تو آپ کے پسینے کے خوشبو سے گلیاں مہک جاتی تھیں مدینے کی، اور در و دیوار سے خوشبو بہکتی تھی، اور آپ کے جہاں سے آپ گزر جاتے تھے وہاں پر لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور وقت ولادت خوشبو ہی خوشبو، مدینے کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز خوشبو کستوری کی مانند آ رہی تھی کہ سارا گھر اس سے مہک گیا۔ اور سب سے بہترین خوشبو حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی کستوری اور کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔ موتیوں کی لڑی ایسی ہے جس کے بارے میں یہ ایک آپ کا جب پسینہ مبارک جب آپ کا چہرے مبارک پر آ جاتا تھا تو اس کے حوالے سے ایک حوالہ حدیث کا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق کے رہبر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے پسینہ آتا تھا، چہرے پر پسینہ آتا تو موتیوں کی طرح محسوس ہوتا، اور اس کی خوشبو مشک اور اذفر سے بھی زیادہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوجھ یعنی کہ اس کا بوجھ یا اس کا ثقل محسوس کرتے، اور پیشانی عرق آلود ہوتی اور پسینہ پسینہ ہو جاتی، اور ایسا محسوس ہوتا گویا موتیوں کی لڑی ہے۔ شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت آپ کی یہی کیفیت ہوتی۔ یہ مسلم میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی، اور آپ کی جو خوشبو تھی وہ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، اور وہ کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار پسینہ تھا آپ کا، جس کو کہ صحابہ کرام اپنے جو آپ کی جب اس میں ضرورت ہوتی تھی تو ایک صحابیہ تھیں جنہوں نے کہ ایک شیشی میں آپ کے پسینے کو اکٹھا کرتی تھیں اور پھر اسی کو آپ عطر کے طور پہ لگا لیا کرتی تھیں۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ان کے وجود مطہر سے ملیں گے۔ ایسا وجود پاک جس میں کہ آپ کا لعاب دہن بھی معطر تھا، جس میں سے کہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور مشک اور کستوری کی خوشبو آتی تھی آپ کے پسینے سے۔ حضرت یہ جو میں نے بھی بات آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے پسینے مبارک سے وہ شیشی بھر لیا کرتی تھی، وہ کس کی بات ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز مکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت قیلولہ فرمایا، یعنی کہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو بہت پسینہ آیا کرتا تھا۔ میری والدہ ام سلیم شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک جمع کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا اے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں تاکہ میں بطور خوشبو استعمال کروں، کیونکہ اس کی خوشبو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسے مسلم میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، یہ وہاں سے بھی اس کی لی گیا۔
تو اس میں خوشبو کے حوالے سے جو آج بہترین سنتیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ خوشبو کو استعمال کرنے سے جو ہے آپ کی روح کی ایک بہترین پیرائے میں جاتی ہے یا لطیف پیرائے میں چلی جاتی ہے، اور آپ کی جو سنتیں ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وجود سے ہی خوشبو تھی، ان کی تو اس دہن سے، ان کی ہر وجود کے ذرے ذرے سے خوشبو کی لپٹیں آتی تھیں، اور جس کو بھی زیارت ہوتی ہے اور جس کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا احساس ہوتا ہے تو آپ کی اس احساس کے ساتھ جو وابستہ ہے کہ آپ اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں یا اس خوشبو کو پانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک واحد طریقہ کار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام جو ہے وہ انتہائی ادب سے، انتہائی محبت سے پیش کرتے رہیں، تو کبھی نہ کبھی آپ کی قسمت جاگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ ہو جائے گی اور آپ کو شاید وہ اپنے دیدار سے نواز دیں اور اپنی خوشبو کا بھی وصال نصیب فرما دیں۔ تو حضرت سیدنا محمد بن سعد بن معترف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سونے سے پہلے درود شریف کا ایک مقررہ تعداد میں وظیفہ کیا کرتے تھے۔ ایک رات سوئے تو قسمت نے انگڑائی لی، آپ کی قسمت جاگ اٹھی اور مدینے کے سرکار رحمت عالمین کا خواب میں آپ کو دیدار نصیب ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور ان کا تمام مکان جو ہے وہ نور جمال سے منور ہو گیا ہے، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں اپنا منہ قریب لا تاکہ میں اس کو بوسہ دوں، اس لیے کہ تو درود پاک بہت پڑھتا ہے۔ یہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ مدینے کے تاجدار دو جہاں اور مختار کل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے منہ کو کیسے لے جاؤں، لیکن میں نے اپنے رخسار کو شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ میرے رخسار پر بوسہ دیا، اور جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا مکان مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور میرے رخسار سے تو 8 روز تک مشک کی خوشبو آتی رہی۔ یہ جذب القلوب ایک کتاب ہے جس سے کہ اس کی حوالہ دیا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ عاشقین، صادقین، عابدین، اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین کی زندگیوں سے وابستہ ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوشبو اور ان کی خاص قربت، ان کے وصال اور ان کے دیدار کے ساتھ وابستگی کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ سنت اس لیے پیش کی گئی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس آڈیو کو سنیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ان کے دل میں محبت کا شوق پیدا ہو کہ کاش کہ ہم بھی اس خوشبو کو محسوس کر سکیں اور ہمیں بھی وہ وقت نصیب ہو، ہماری بھی نصیب جاگ جائیں اور ہم بھی اس خوشبو کو پا سکیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لے کر چلیں، اور وہ طریقے میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ پاکی پلیتی کا دھیان بہت رکھنا پڑتا ہے، اس کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ایمان ہمارا نصف ایمان جو ہے وہ صفائی اور پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی کی مزید بہترین حالت جو ہے وہ خوشبو کا استعمال ہے، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں شامل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور خوشبو کی جو نسبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام سیرت پاک کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، تمام مفسرین اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کرام گزرے ہیں وہ سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور معطر ذات اقدس اور آپ کی پسینہ مبارک، آپ کی زلف مبارک، آپ کا وجود مبارک، ہر چیز سے خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، اور آپ جہاں تشریف لے جاتے تھے وہاں معطر فضا معطر ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربت اور دیدار و وصال کی نعمت سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔